بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو اکرام اللہ شاہد کا سلام پہنچے۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم اجوف کے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور قلم کاغذ سامنے رکھ کر سنیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے اور صرف کے مغز کو آپ سمجھنے والے ہیں۔ بس محنت شرط ہے، اور سابقہ دروس اگر آپ نہیں سن سکے ہیں کسی بھی وجہ سے یا چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ سابقہ دروس بھی سنیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور فائدہ عام کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور صرف کے پہچان میں اور صرف سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہو۔ تو چلو بلا کسی تاخیر بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں فعل ماضی مجہول کیسے بنتا ہے۔ فعل ماضی معلوم کی طرح ہم فعل ماضی مجہول بھی اسی طرح شروع کریں گے، یعنی صفحے کے ایک سائڈ پہ ہم ماضی مجہول بالکل اصل لکھیں گے، جس طرح نصرہ نصرہ نصرو ہے اسی طرح ہم لکھیں گے قویلا قویلا قویلو، ایک سائڈ پہ بالکل وہی لکھیں گے، قویلا قویلا قویلو قویلتا قویلتا قویلنا قویلتا قویلتما قویلتم قویلتے قویلتما قویلتن قویلتم قویلنا۔ یہ فعل ماضی مجہول بالکل اصل ہے۔ اب ہم نے اس میں اجوف کے قوانین لگانے ہیں، اور کہیں پر اگر مثال کا قانون لگتا ہے وہ بھی ہم لگائیں گے اور گردان تیار کریں گے۔ تو قیل بیہ قانون کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی مجہول دو طریقوں پر پڑھا جاتا ہے، دو طریقوں پر پڑھا جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حذف حرکت اور دوسرا ہوتا ہے نقل حرکت۔ تو پہلا طریقہ ہے حذف حرکت والا، تو ہم ایسے کریں گے کہ جو واو کے نیچے زیر ہے اس زیر کو ہم حذف کر لیں گے، اس زیر کو حذف کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے حذف حرکت، حذف حرکت۔ تو واو کا زیر ہم حذف کریں گے قیل والے قانون کی وجہ سے، قیل والا قانون۔ تو 5 صیغے ہمارے فائنل ہو جائیں گے، اسی کے ساتھ ہی قیل والا قانون لگانے کے ساتھ ہی ہمارے 5 صیغے فائنل ہو جائیں گے۔ تو بن جائے گا یہ قولا، اور اس کو ہم فائنل جگہ پہ لکھ لیں گے، قولا قولا قولو قولتا قولتا۔ یہ 5 صیغے ہمارے فائنل ہو گئے۔ اس کے بعد جو باقی صیغے ہیں اس میں پھر التقاء ساکنین آ جاتا ہے۔ مثلا یہ جو قویلنا قویلتا ہے، واو کی حرکت حذف کرنے کے بعد یہ قیل والا قانون تو سب میں لگ جائے گا، سارے صیغوں میں۔ تو یہ بن جائے گا قولا قولا قولتا قولتما قولتم قولتی قولتما قولتنا قولتو قولنا، سارا اسی ترتیب سے بن جائے گا۔ تو پھر واو اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ جائے گا۔ تو التقاء ساکنین کی وجہ سے چونکہ پہلا ساکن مدہ ہے اور دوسرا غیر مدغم ہے یعنی مظہر ہے، تو اس لیے ہم واو کو حذف کریں گے، تو یہ پھر بن جائے گا قلنا قلتا۔ دوسرے نمبر پر قانون لگتا ہے التقاء ساکنین والا۔ تو یہ فائنل بن جائے گا قلنا قلنا قلتا قلتما، اس طرح بن جائے گا قلتا قلتما قلتم الی آخرہ۔ یاد رکھیں ایک فعل ماضی معلوم میں قلنا ہے، قلنا قلتا قلتما قلتم ہے، اور ایک فعل ماضی مجہول میں قلنا قلتا قلتما ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ جو قلنا بنا ہوا ہے وہ اصل میں قولنا ہے، پھر وہاں پر قال والا قانون، پھر التقاء ساکنین والا قانون، اور پھر فا کلمے کا جو فتحہ ہے اس کو ہم نے ضمہ سے تبدیل کیا قلنا والے قانون کی وجہ سے۔ اور ماضی مجہول میں قلنا والا قانون لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی قاف کے اوپر فا کلمہ کے اوپر پیش موجود ہے، تو وہ قانون لگانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہمارا ایک طریقہ، اس کو کہتے ہیں قیل والا قانون، حذف حرکت والا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہم اپنائیں گے، چلو اس کو مٹاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ کیسے ہوتا ہے۔ دوسری طریقے کے لیے بھی ہم سیم اسی چیز کو لکھیں گے ایک صفحے کی ایک سائڈ پر، قویلا قویلا قویلو، وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے قیل والا قانون لگائیں گے،
لیکن قیل والے قانون کے دو طریقے ہیں کہ حذف حرکت وہ ہم لکھ چکے ہیں، دوسرا ہے نقل حرکت، ہم یوں کریں گے، اس کو کہتے ہیں نقل حرکت، واو کی حرکت کو نقل کر کے قاف کو دے دیں گے، قاف کا حرکت اڑ جائے گا، تو جب نقل حرکت ہم کریں گے تو یہ پھر بن جائے گا قیولا، 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 قیولو، قیولت، قیولتا، قیولنا، قیولتا، قیولتما، قیولتم، قیولتی، قیولتما، قیولتمنا، قیولتو، قیولنا، یہ سارا اس انداز سے ہو جائے گا۔ اب دوسرا قانون ہم یہاں پر لگائیں گے میعاد والا، کہ اب ہمارے پاس واو ساکن مضارع اور ماقبل مکسور ہے، تو اس واو کو ہم یا سے تبدیل کریں گے پورے گردان میں، پورے گردان میں واو کو ہم یا سے تبدیل کریں گے میعاد والے قانون کی وجہ سے، تو یہ بن جائے گا 5 صیغے تو فائنل ہو گئے، میعاد والا قانون لگانے کے بعد 5 صیغے فائنل ہو گئے، وہ ہو گیا قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، یہ 5 صیغے ہمارے فائنل ہو گئے۔ اب آگے جو ہے یہ بن جائے گا قیلنا، میعاد والا قانون جب سب میں لگے گا تو یہ بن جائے گا قیلنا، قیلنا، قیلتا، قیلتما، قیلتم، قیلتی، قیلتما، قیلتمنا، قیلتو، قیلنا۔ اب یہاں پر التقاء ساکنین آ گیا یا اور لام کے درمیان، یاد رکھیں التقاء ساکنین پہلے بھی ہے وہ اور لام کے درمیان، لیکن وہاں پر ہم نہ حذف کر سکتے ہیں نہ کسرہ دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم میعاد والا قانون نہیں لگائیں گے۔ میعاد والا قانون لگانے کے بعد ہمیں راستہ ملتا ہے التقاء ساکنین والے قانون کے لیے، اور پھر ہم اس میں پھر یا کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر قانون لگے گا التقاء ساکنین والا، تو یہ بن جائے گا قلنا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتمنا، قلتو، قلنا۔ تو قولنا کے نیچے تمام صیغوں میں التقاء ساکنین والا قانون بھی لگے گا، اس سے پہلے میعاد والا قانون بھی لگے گا، اور سب سے پہلے قیل والا قانون تمام صیغوں کے اندر لگ جائے گا۔ تو ہمارا فعل ماضی مجہول 2 طریقوں پر پڑھا جائے گا، ایک کو کہتے ہیں حذف حرکت جو قولا، قولا، قولو، قولت، قولتا، قلنا، قلتا، قلتما اس صورت میں ہوگا، اور دوسرے کو کہتے ہیں نقل حرکت، پھر وہ فائنل ہو جائے گا قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا، قلتا، قلتما۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا درس، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر ایک دفعہ سننے کے بعد سمجھ نہ آئے تو ہمت کریں، کوشش کریں، اور اپنے صرف کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک مرتبہ اور دیکھ لیں ویڈیو اور پریکٹس کر لیں باقاعدہ۔ جب تک آپ قلم کاغذ کے ساتھ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک صرف بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ ہر کام کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک آپ اپنا محنت نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔